السلام علیکم. مائی نیم از محمد عمران اور آج ہمارا ٹاپک ہے ہیموفیلیا. یہ اب سے اس سے پہلے ہم نے ڈس آرڈر آف آر بی سیز پڑھے جسٹ لائک انیمیا، اور اس کے بعد ہم نے ڈس آرڈر آف ڈبلیو بی سیز پڑھے سچ ایز لیوکیمیا. اس کے بعد پھر لیوکیمیا اور لیمفوماز کو ملا کے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں کلاٹنگ فیکٹر کے جو ڈس آرڈر ہیں، پلیٹلیٹ کے جو ڈس آرڈر ہیں، اور اس کے ہیموفیلیا. واٹ از ہیموفیلیا؟ ہیموفیلیا از یوزلی این انہیریٹڈ بلیڈنگ ڈس آرڈر ان وچ دا بلڈ ڈز ناٹ کلاٹ پراپرلی. یہ جو کلاٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، آلموسٹ ہمارے پاس 13 کلاٹنگ فیکٹرز ہیں. جب یہ پراپرلی بلڈ کو کلاٹ نہیں کر رہے ہوتے تو اس کنڈیشنز کو ہم بولتے ہیں ہیموفیلیا. اچھا، دس کین لیڈ ٹو اسپونٹینیس بلیڈنگ ایز ویل ایز بلیڈنگ فرام انجریز اور سرجریز. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب سڈنلی کسی کو چوٹ لگتی ہے یا اس کی سرجری ہوتی ہے تو اس پیشنٹ کی بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوتی اور اس کی کنٹینیوسلی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. بلڈ کنٹین مینی پروٹینز کالڈ کلاٹنگ فیکٹرز دیٹ کین ہیلپ ٹو اسٹاپ بلیڈنگ. ہمارے بلڈ میں کلاٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، آلموسٹ 13 کلاٹنگ فیکٹرز ہیں، اور وہ کلاٹنگ فیکٹر ہمارے بلڈ کو کلاٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. جب وہ کمپلیٹلی مس ہوتے ہیں یا ان کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے ہمارے بلڈ میں، تو اس کنڈیشن کو ہم ہیموفیلیا بولتے ہیں. تو پھر ہمارا بلڈ کلاٹ نہیں ہوتا، اگر کلاٹ ہوتا بھی ہے تو بہت ٹائم لیتا ہے، جو ریکوائرڈ ٹائم ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے بلڈ کلاٹ ہونے میں. ٹھیک ہے، تو ہیموفیلیا کے کازز کیا ہیں؟ ہیموفیلیا کے کازز کیا ہیں؟ ہیموفیلیا کا پورا نامنکلیچر کیا ہے، یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے پیپل ود ہیموفیلیا ہیو لو لیول آف آئیدر فیکٹر 8 اور فیکٹر 9. موسٹلی جو ہیموفیلیا نوٹڈ کی گئی ہے ہیموفیلیا اے اور ہیموفیلیا بی. جو ہیموفیلیا اے ہے، جب ہمارے پاس کلاٹنگ فیکٹر 8 ایبسنس ہوتا ہے یا کلاٹنگ فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو دیٹ از ہیموفیلیا اے. وائل اگر ہمارے پاس فیکٹر نمبر 9 کی ڈیفیشنسی ہو یا فیکٹر نمبر 9 ایبسنس ہو تو دس از ہیموفیلیا بی. جو اس کی جو سیویرٹی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ کلاٹنگ فیکٹر آر ڈیفیشنٹ یا ایبسنٹ. اگر تو ایبسنٹ ہے، بالکل ہے ہی نہیں، تو یہ بہت ایگریسو ہیموفیلیا ہوگا. اگر اس کی کنسنٹریشن کم ہے تو پھر اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ملڈ، ماڈریٹ یا سیویئر ہیموفیلیا. تو کلاٹنگ فیکٹر کی جو کنسنٹریشن ہے اس پہ اس کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اب ان ریئر کیس پیپل ود ہیموفیلیا ہے، میں نے آپ کو یہ بات بتا دی. دا لوور the amount of the factor, the more likely it is that bleeding will occur which can lead to serious health problem. تو جب بہت زیادہ اگر ڈیفیشینٹ ہو فیکٹر تو جو بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، اگر سویئر بلیڈنگ ہو، فار ایگزامپل اگر انٹراکرینیل بلیڈنگ ہو جائے تو ہیمریج ہو سکتا ہے. اسی طرح بلیڈنگ ان گمز ہوتی ہے، گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ میں بلیڈنگ ہوتی ہے. تو پیشنٹ کا اگر بہت زیادہ سویئر بلیڈنگ ہو تو ہائپوولیمک شاک میں بھی ہو سکتا ہے. اب اگر ایج وائز ہم اس کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں، ان ریئر کیسز اے پرسن کین ڈیولپ ہیموفیلیا لیٹر ان لائف. یہ بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آخری عمر میں یا بعد میں ہیموفیلیا ہو، لیکن ایسا بہت ریئر ہوتا ہے. The majority of cases involve middle aged or elderly people. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مڈل ایج میں ہی یا ایلڈر ایج میں ان کو ہیموفیلیا ہوتا ہے، یا وہ ینگ وومن جس نے ریسنٹلی برتھ یا بیبیز کو برتھ دیا ہو، اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور یا پھر پریگننسی کے جو آخری ٹرائیمیسٹر ہوتا ہے، تھرڈ ٹرائیمیسٹر آف پریگننسی ہوتا ہے، اس میں بھی ہیموفیلیا ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے ہیموفیلیا کو ایزیلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب اس کے کازز کیا ہیں؟
Hemophilia is caused by the mutation or change in one of the genes that provide instructions for making the clotting factor protein needed to form a blood clot. آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی میں جتنے بھی پروٹین کی پروڈکشنز ہوتی ہے، ہمارے مسل پروٹین ہیں، ہماری اینٹی باڈیز ہیں، ہمارے کلاٹنگ فیکٹرز ہیں، ہمارے ہارمونز ہیں، ہمارے انزائم ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو پراپرلی ایک گائیڈ کرتا ہے جس کا نام ہے جینز. جینز ہماری باڈی کے ہر ایک فنکشن میں، ہماری ڈیولپمنٹ میں ہمیں جینز جو ہوتے ہیں یہ کنٹرول کرتے ہیں. مین کنٹرول ہمارا جینز ہوتا ہے. جب بہت سارے جینز جو ہوتے ہیں ایکس کروموسوم پہ، وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں کلاٹنگ فیکٹر کو کی پروڈکشنز کے لیے. جب ان جینز میں میوٹیشنز آتی ہے، وہ جینز یا تو ریپلیس ہوتا ہے کسی اور جین کے ساتھ، تو پھر اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی. جب اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو کلاٹنگ فیکٹر نہیں بنتا. جب کلاٹنگ فیکٹر نہیں بنتا تو ہمارے پاس بلیڈنگ ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے، تو مین کاز کیا ہے؟ یہ انہیریٹڈ ہے، انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے، جس میں ہمارے پاس ایکس کروموسوم کے اوپر جو جینز کلاٹنگ فیکٹر کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے وہ میوٹیٹ ہوتا ہے. جب وہ میوٹیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کلاٹنگ فیکٹر جو 9، 8 اور 9 ہے وہ نہیں بنتے. جب وہ نہیں بنتے تو ہمارے پاس یہ بلیڈنگ ڈس آرڈر جسٹ لائک ہیموفیلیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دس چینج or mutation can prevent the clotting protein from working properly or to be missing altogether. یہی بات ہوگی. These genes are located on the X chromosome. یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو جینز ہوتا ہے یہ ایکس کروموسوم کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے. میل ہیو 1 X and 1 Y کروموسوم. آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ میل جو ہوتا ہے اس میں XY اور فیمیل میں XX کروموسوم ہوتا ہے. جو میل ہوتا ہے یہ ایک ایکس کروم اپنی مادر سے، جو وائی کروموسوم ہے یہ اپنی فادر سے لیتا ہے، جبکہ فیمیل جو ہوتی ہے ایک ایکس کروم اپنی مادر سے، ایک ایکس کروم اپنی فادر سے لیتی ہے. تو یہاں پہ دیکھا جائے تو ہیموفیلیا مردوں میں بہت زیادہ ہے. تو وہ کیوں زیادہ ہے؟ اس کا لاجک یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ایکس کروموسوم ہے تو میجارٹی آف جینز جو ایکس کروموسوم پہ ہوتے ہیں وہ ہمارے ایکس کروموسوم پہ ہوں گے. جب ہمارے پاس ایک ایکس کروموسوم ہے تو جتنے بھی ایکس کروموسوم کے جینز ہیں وہ اس کے اوپر میجارٹی میں پریزنٹ کریں گے. اگر ہمارے پاس 2 ایکس کروموسوم ہیں تو وہ جینز ڈیوائیڈ ہوں گے. وہ جینز آدھے ایک ایکس کروموسوم پہ ہوں گے، آدھے دوسرے ایکس کروموسوم پہ ہوں گے. جب میل کے پاس ایک ایکس کروموسوم ہے، اگر ہمارے اس ایکس کروموسوم میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو میل ڈائریکٹلی افیکٹ ہو جائے گا، میل ڈائریکٹلی ہیموفیلک ہو جائے گا. وائل اگر فیمیل کا ایک ایکس کروموسوم ڈیفیکٹ ہو تو وہ کیا ہوگی؟ وہ کیریئر ہوگی، وہ ایسمپٹومیٹک ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا لاجک ہے کہ میل میں اسی وجہ سے ہیموفیلیا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایکس کروموسوم ہوتا ہے اور فیمیل میں 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، اس لیے فیمیل ہیموفیلک نہیں ہوتی، موسٹلی ہیموفیلک کی کیریئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ پیر فادر ڈز ناٹ ہیو ہیموفیلک XY، مادر از اے کیریئر آف دا ہیموفیلک جین XX. اگر ہم اس کی اگر فردر جنریشن میں دیکھیں، جو وائٹ کلر میں آپ کو دکھایا گیا ہے اس میں 50% چانسز ہوں گے کہ یہ ہیموفیلک ہو. ٹھیک ہے، اور 50% چانسز جو ڈاٹر ہوگی وہ 50% کیریئر ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ڈاٹر ہے اس کے 2 ایکس کروموسوم ہیں، اس کا اگر ایک ایکس کروموسوم ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو وہ سمپل کیریئر ہوگی. اگر میل کا ایک ہی ایکس کروموسوم ہے اگر وہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہیموفیلک ہوگا. ٹھیک ہے، the X chromosome contains many genes that are not present on the Y chromosome. ٹھیک ہے، this means that male only have one copy of most of the genes on the X chromosome. میل کے پاس ایک ہی کاپی ہوتی ہے ایکس کروموسوم کی، موسٹ آف دا جینز اس کے اوپر پریزنٹ کریں گے. ویئر فیمیل کے پاس 2 کاپیز ہوتی ہیں تو اس پہ جین جو ہوگے وہ ڈیوائیڈڈ ہوں گے. اگر اس میں ایک ایکس کروموسوم اگر افیکٹ ہوتا ہے تو وہ سمپل کیریئر ہوگی، ہیموفیلک نہیں ہوگی. مے بی سم ٹائم جو کیریئر ہوتا ہے اس کے بھی
سمٹم اپیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. A female with one affected chromosome is a carrier of hemophilia. Sometimes a female who is a carrier can have symptom of hemophilia. In addition, she can pass the affected X chromosome with the clotting factor gene mutation into her children. ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل میں ایک ایکس کروموسوم اگر افیکٹ ہو تو وہ سمپل کیریئر ہوگی. تو سم ٹائم اس کیریئر میں بھی کچھ نہ کچھ سمٹم ہوتے ہیں، لیکن وہ جو افیکٹڈ ایکس کروموسوم ہے وہ کین ٹرانسفر ٹو ہر چلڈرن، وہ اپنے چلڈرن کو افیکٹڈ کروموسوم جو ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ضرور کرے گی. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں کتنی ٹائپس ہیں. دیر آر سیورل ڈفرنٹ ٹائپ آف ہیموفیلیا، بہت ساری ڈفرنٹ ٹائپس ہیں، لیکن جو میجارٹی آف دو ٹائپس ہیں جو موسٹ کامن ہیں اس میں ہیموفیلیا اے جس کو ہم کلاسک ہیموفیلیا بولتے ہیں. دس ٹائپ از کازڈ بائی اے لیک اور ڈیکریز آف کلاٹن فیکٹر نمبر 8. جب کلاٹن فیکٹر نمبر 8 کی کنسنٹریشن ڈیکریز ہوتی ہے یا اس میں یا بالکل ایبسنس ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم بولتے ہیں ہیموفیلیا اے یا کلاسک ہیموفیلیا. جب ہیموفیلیا بی جو ہوتا ہے اس کو ہم کرسمس ڈیزیز بولتے ہیں. اس کو ہم جب کلاٹنگ فیکٹر نمبر 9 ہمارے پاس ڈیفیشینٹ ہوتا ہے یا کمپلیٹلی ایبسنٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہیموفیلیا بی. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں سائن اینڈ سمٹمس. تو جو کیریئر ہوگا اس کے سائن اینڈ سمٹم نہیں ہوں گے، وہ اے سمٹمیٹک ہوگا، اور جو افیکٹڈ ہوگا میل ہوگا اس کے سائن اینڈ سمٹم کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. کامن سائنس آف ہیموفیلیا انکلوڈ بلیڈنگ انٹو دی جوائنٹ، اس کے جوائنٹ میں بلیڈنگ ہوگی اور جوائنٹ کی ٹائٹنس اور سویلنگ ہوگی. نی اور جو ایلبو جوائنٹ ہے، جو اینکل کا جوائنٹ ہے، وہ موسٹلی انوالو ہوتا ہے. اسکن کے اندر بلیڈنگ ہوگی جس کو ہم ہیماٹوما بولتے ہیں. ایک کلاٹ بنے گا اسکن کے اندر بلڈ کا تو اس کو ہم ہیماٹوما بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ماؤتھ کے جو گمز ہیں ان سے بلیڈنگ ہوگی جب آپ کوئی ٹوتھ کو نکالیں گے یا بچہ جب اس کو لاس کرتا ہے تو بھی بلیڈنگ ہیوی بلیڈنگ ہوگی جو سٹاپ نہیں ہوگی. بلیڈنگ آفٹر سرکمسیشن تو ایک سرجیکل پروسیس ہے جو موسٹلی آپ کو پتہ ہے پینس کے ارد گرد جو سکنز ہوتی ہے جس کو ہم ریموو کرتے ہیں، اس پروسیس کو ہم سرکمسیشن کہتے ہیں. اگر آپ کوئی انجیکشن لگا رہے ہیں یا کوئی آپ ویکسینیشن کا شوٹ لگا رہے ہیں تو اس میں بھی ہیوی بلیڈنگ ہوگی. اگر بچہ ہے ہیموفیلک ہے، جب ہیوی ڈلیوری ہوگی، مشکل ڈلیوری ہوگی جس میں فورس انوالو ہوگی بیبی کو پروپیل کرنے کے لیے، تو اس کے سر میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے یورین میں بھی پیشنٹ کے یورین میں بلڈ ہوگا اور جو سٹول ہے اس میں بھی بلڈ ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈائگنوز کیا ہے. تو جو کیریئر ہوتا ہے اس کو وہ اے سمٹومیٹک ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیموفیلک ہے. وائل جو افیکٹڈ پرسن ہوتا ہے، جو میل ہوتا ہے، اس کے سائن و سمٹم اس کی بلیڈنگ ہوتی ہے. اگر نوز سے بلیڈ ہو رہا ہے تو وہ سٹاپ نہیں ہوگا، گم سے اس کی بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی، تو بہت ساری کنڈیشنز اس کو ہوں گی. تو ہم اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، سی بی سی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کا جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ چیک کرتے ہیں. اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ ہوئی ہے اس کے نوز سے، اس کے جی آئی ٹی میں، یا اس کو کوئی انجری ہوئی ہے، اس سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے، وہ بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہوئی، تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ہیموگلوبن لیول ہے وہ بہت کم آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس پہ ہم ایپیٹیٹی کرتے ہیں. ایپیٹیٹی جو ہوتا ہے وہ فیکٹر نمبر 8, 9, 11 and 12 کا فنکشن دکھاتے ہیں. ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فیکٹر نمبر 8, 9, 11 جو 12 جو ہے وہ آیا پراپرلی فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں، وہ بلڈ کو کلاٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگا رہے ہیں. جب ہیموفیلیا ہوتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو ہم اس ٹیسٹ کی جو میئرمنٹ ہوتی ہے وہ سیکنڈز میں کرتے ہیں اور منٹس میں بھی کرتے ہیں. تو جب ہیموفیلک پیشنٹ ہوگا
تو اس کا بلڈ کلاٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگائے گا. جب بہت زیادہ ٹائم لگائے گا تو ہم انالائز کر سکتے ہیں کہ اس کے جو کلاٹنگ فیکٹرز ہیں ان میں یا تو ڈیفیشنٹ ہیں یا وہ کمپلیٹلی ایبسنٹ ہیں. کون کون سے؟ جو اے پی ٹی ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروموسوم نمبر 8, کروموسوم نمبر 9, کروموسوم نمبر 11 اور کروموسوم نمبر 12 کی کنسنٹریشن بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ کتنی کنسنٹریشن میں ہیں اور یہ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں بلڈ کو کلاٹ کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی جب ہمارے پاس ہمارے کلاٹنگ فیکٹر مائنیوٹ اماؤنٹ میں ہوں گے تو ہمارا بلڈ جلدی کلاٹ نہیں ہوگا. جب ہمارے بلڈ میں کلاٹنگ فیکٹر موجود ہیں اور کمپلیٹ کنسنٹریشن میں موجود ہیں، ریکوائرڈ کنسنٹریشن کے مطابق موجود ہیں، تو ہمارا یہ ٹیسٹ پرولانگ نہیں آئے گا، یہ نارمل آئے گا. اب دوسرا اسی کے ساتھ ملتا جلتا ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں پروتھرومبن ٹائم پی ٹی ٹیسٹ جس کو بولتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس فیکٹر نمبر 1, 2, 5, 7 اور 10 جو ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن بتاتا ہے، اور یہ ٹیسٹ بتاتا ہے کہ ہمارے کروموسوم ہمارے جو کلاٹنگ فیکٹر نمبر 1, 2, 5, 7 اور 10 جو ہیں ان کی کنسنٹریشن کتنی موجود ہے، یہ پراپرلی فنکشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ کتنے ٹائم بعد اپنا فنکشن کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہم سیکنڈز میں یا منٹس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹ کو. ٹھیک ہے، پہلا ٹیسٹ تھا پی ٹی اے پی ٹی ٹی، دوسرا تھا پی ٹی. دونوں ہم جو کلاٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں ان کی کنسنٹریشنز اور ان کے ٹائم بتاتے ہیں کہ یہ کتنا ٹائم لیتے ہیں ایک بلڈ کو کلاٹ کرنے میں. تو پھر دوسرا ہمارے پاس ہے کلاٹنگ فیکٹر ٹیسٹ. یہ مین انالیسز ہے. اس پہ ہم کلاٹنگ فیکٹر جو ہوتے ہیں، جو ہیموفیلک بندہ ہوتا ہے، اس میں ہم کلاٹنگ فیکٹر نمبر 8 یا کلاٹنگ فیکٹر نمبر 9 کی کنسنٹریشن چیک کرتے ہیں کہ فیکٹر نمبر 9 کتنا پریزنٹ ہے، فیکٹر نمبر 8 کتنا پریزنٹ ہے. اگر وہ ہماری نارمل لیول سے ڈیفیشنٹ ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہیموفیلک ہے. تو پھر اس کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہیموفیلک کی ٹائپ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کلاٹنگ فیکٹر کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو آیا ہیموفیلیا اے ہے یا ہیموفیلیا بی ہے. اس کے لیے ہم کلاٹنگ فیکٹر کا انالیسس کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں آلسو کالڈ فیکٹر ایسے are required to diagnose a bleeding disorder. This blood test show the type of hemophilia and the severity. It is important to know the types and severity in order to create the best treatment plan. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم ہیموفیلیا کی ٹائپ کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ ہیموفیلیا اے ہے یا ہیموفیلیا بی ہے. تو اس میں ہم ڈیزیز کی سیویرٹی کو بھی ڈائگنوز کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میل ڈیزیز ہوتی ہے، موڈریٹ ہوتی ہے اور سیویئر ہوتی ہے. تو یہ میل موڈریٹ اور سیویئر جو ڈیزیز ہے اس کو کس کی بیس پہ میل موڈریٹ اور سیویئر کہا گیا ہے؟ وہ کلاٹنگ فیکٹر کی کنسنٹریشن کے اوپر. تو اس ٹیسٹ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کلاٹنگ فیکٹر کی کتنی اماؤنٹ پریزنٹ ہے. اگر اماؤنٹ 100% ہے تو وہ ہیلتھی پرسن ہے، اگر 50% سے نیچے ہے تو وہ موڈریٹ ہے، اگر اسی طرح 5% ہے 1% ہے تو اس کو ہم سیویئر ڈیزیز کہتے ہیں. یہ پھر دیکھ لیں کلاٹنگ فیکٹر نمبر 8 اور 9 کی جو نارمل کنسنٹریشن ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے. نارمل پرسن who does not have hemophilia اس میں کتنا ہوتا ہے؟ 50 سے 100% کلاٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں. جو ملڈ ہیموفیلیا ہوتا ہے اس میں greater than 5 but less than 50. اس میں ملڈ میں کیا ہوتا ہے؟ 5 سے اوپر ہوتا ہے لیکن 50 سے نیچے ہوتا ہے 50% سے. جو موڈریٹ ہیموفیلیا ہوتا ہے اس میں 1 to 5% ہوتے ہیں. جو سیویئر ہیموفیلیا ہوتا ہے اس میں لیس دین 1% کلاٹنگ فیکٹر پریزنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ٹریٹمنٹ پلان دیکھتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اگر ایک پیشنٹ اس کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے، اس کو بلیڈنگ کی وجہ سے اور بہت سارے کمپلیکیشنز ہوئے ہیں، اس کے ہیمریج ہوا ہے یا کوئی اور کنڈیشن اس کو ہوئی ہے، وہ ٹریٹ کرتے ہیں.
اس کا ایچ بی لیول اوپر لے کے جاتے ہیں، اس کو ٹرانسفیوژن کرتے ہیں. جو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے تو اس میں ہم جو ہیموفیلیا جو ڈیفیشینٹ کلاٹنگ فیکٹر ہوتا ہے اس کلاٹنگ فیکٹر کو ہم پیشنٹ کو ٹرانسفیوز کرتے ہیں. دا مین ٹریٹمنٹ فار ہیموفیلیا از کالڈ ریپلیسمنٹ تھراپی. کس کی ریپلیسمنٹ؟ کلاٹنگ فیکٹر کی ریپلیسمنٹ. کنسنٹریٹ آف کلاٹنگ فیکٹر نمبر 8 فار ہیموفیلیا اے اور کلاٹنگ فیکٹر نمبر 9 for hemophilia B are slowly dripped or injected into a vein. These infusion help replace the clotting factor that missing or low. تو مین ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے، جو ہمارے پاس کلاٹنگ فیکٹر ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں ان کلاٹنگ فیکٹر کو ہم ٹرانسفیوز کرتے ہیں پیشنٹ کو. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹلی ریسرچ ہو رہی ہے وہ جین تھراپی کی ہو رہی ہے کہ کوشش جاری ہے کہ جو جین میوٹیٹ ہے، جو جینز ہمارے پاس میوٹیٹ ہو گیا ہے تو اس کو پھر وہ ریپلیس کرتے ہیں ہیلتھی جینز کے ساتھ، لیکن اس پہ وہ ابھی ورک اپ ہونا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ہیموفیلیا. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو ریگارڈنگ ہیموفیلیا تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.